امام احمد رضا فاضل بریلوی اس دور کی پیداوار ہیں جس دور میں کفر کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، شرک کے مت والے بادل اپنی گھن گرج کے ساتھ اہل ایمان کو ڈرنے پر مجبور کر رہے تھے، بدعات کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، کفر ایمان کے لباس میں ملبوس ہو کر انگڑائیاں لے رہا تھا، صاحبان جبہ و دستار ابلیس کی شاگردگی کا حق ادا کر رہے تھے۔ تاریخ ایک بار پھر اپنے کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ ہر دور میں، ہر صدی میں پروردگار عالم نے اس مذہب حقہ کی نصرت و حمایت کے لیے اپنے دامن کرم سے اہل حق کو بھیجتا رہا ہے، جنہوں نے اپنے تصرفات کی کروٹیں لیتے ہوئے باطل کی دل فریبیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ حق و باطل کی جنگ ہر دور میں ہوتی رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر صبح قیامت تک حق و باطل کی کشمکش دنیا دیکھتی رہے گی۔ اندھیرے اور اجالے کے ٹکراؤ سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپ اور ڈاؤن کے فرق کو وہ کون سی ہستی ہے جو مانے بغیر نہیں رہ سکتی؟ مگر دنیا میں خط امتیاز کھینچنے والی شخصیتیں نابغہ روزگار بن کر تشریف لایا کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام جاننے والے حضرات اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زریں کو دیکھا تھا۔ وہ عہد باطل شکن عہد تھا۔ میرا پیغمبر بھی باطل کی دل فریبیوں کو چاک کرنے کے لیے تشریف لایا تھا۔ میرے پیغمبر سے پہلے دنیا میں جتنے بھی پیغمبران اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے تھے، ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ انسانوں کو حلت و حرمت کا پتہ بتایا جائے، لوگوں کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے، فکر و نظر کی صحیح ترجمانی کی جائے، وحدت کے چراغ عقیدت کی بنجر زمین اور عقیدے کے ایوان میں جلائے جائیں، عقیدت کی بنجر زمین پر وحدت کے پھول کھلائے جائیں، بدعقیدگی کے ماحول میں خوش عملیوں کی بہاریں لائی جائیں، اور ان تمام لوگوں کی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر آپ محسوس کریں گے آدم کی آدمیت بھی انسانوں کو ضابطۂ حیات دینے کے لیے آئی تھی، نوح کی شجاعت بھی انسانوں کو بزدلی کی راہوں سے ہٹانے کے لیے آئی تھی، لوط کی حکمت بھی انسانوں کو جہالت کے میدان سے نکالنے کے لیے آئی تھی، ابراہیم کی خلت بھی دوستی کا مظاہرہ کرا رہی تھی، اسماعیل کی قربانی بھی وجہ ایثار سمجھا رہی تھی، اسحاق کے رضا بھی راضی برضا ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی، سلیمان کی خلافت بھی لوگوں کو خالی آفت سے بچا رہی تھی، داؤد کی حکومت بھی انسانیت کے سامنے نظریہ اعلیٰ پیش کر رہی تھی، موسیٰ کا جلال بھی انسانوں کو فکر و نظر کی وادیوں میں سیر کرا رہا تھا، عیسیٰ کا جمال بھی پربت عشق پر نغمہ سنجا کرنے کا مترادف تھا۔ ان تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں باطل کے خلاف جو کامیاب جنگ لڑی ہے، تاریخ اسلام پڑھنے اور پڑھانے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔